الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وموالاہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا عظیم الشان پیغام انسانیت کے نام، قرآن کریم کی تاثیر اور اس کے نمایاں اثرات انسانی زندگی پر، اس پیغام کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم کے نمایاں اثرات جب انسان پہ ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ ان کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے، ان کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عقل و فکر میں بالیدگی و تازگی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے، اور اس کی روشن ترین مثال صحابہ ہیں۔ جب قرآن کریم سے انہوں نے استفادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری، قرآن ان کے رگ و خون میں سرایت کرنے لگا، تو پوری دنیا میں امن و شانتی کی دعوت لے کے گئے۔ ہمراہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی، امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم۔ ہر طرف امن و شانتی کا پیغام عام کرتے چلے گئے۔ اس لیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقل میں بالیدگی اور تازگی پیدا ہوتی ہے، اور دلوں میں اللہ ایمان کی حرارت پیدا کرتا ہے قرآن کی تاثیر کی بنیاد پر۔ اس کی مثال اللہ فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز جائیں، اور جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس کو سن کر کے ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں۔ انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن پر مدتیں دراز ہو گئیں اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس لیے دل سخت ہوئے، انہوں نے کلام الہی سے منہ موڑا، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب میں چینجنگ کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فقست قلوب، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی ان آیتوں کو سنو گے تو عقل میں اضافہ ہوگا۔ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی زندگی عطا فرمائے گا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس قرآن سے زندگی پیدا ہوتی ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام قرطبی کہتے ہیں من قرأ القرآن متع بعقلہ وإن بلغ 100 سنہ، اگر 100 سال کی بھی عمر ہو جائے لیکن اگر قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے، قرآنی پیغام کو عام کرتا ہے، اس وقت بھی اس کی عقل میں بالیدگی اور تازگی رہے گی، اس کی عقل کام کرے گی چاہے وہ 100 سال کیوں نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی اثر انگیزی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف میں کہا، سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ برکت والی کتاب ہے۔ آیتوں میں برکت کے ہر حرف پر 10 نیکی، ایک صفحہ پڑھو گے تو 5000 نیکی، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی اگر قرآن پڑھ لو گے تو۔ کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اور قرآن میں برکت اس لیے کہ پڑھنے کی وجہ سے زندگی میں برکت، روزی میں برکت، جو کام کرو گے اس میں برکت، قرآن پڑھ کے جو کام شروع کرو گے وہ کام بابرکت ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب ہم نے قرآن پڑھا زندگی میں خیر و برکت آ گئی۔ اور یہ بات اصول التفسیر کی کتاب میں موجود ہے۔ قال احد المفسرین
اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والرحمات، ہم نے جب قرآن کی خدمت کی اور قرآنی خدمت میں ہم مشغول ہو گئے، قرآن کریم کی تفسیر کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا لیا، رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، رحمتوں نے ڈھانپ لیا، برکتوں نے ڈھانپ لیا، زندگی میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، جو کام کرتے ہیں اس میں برکت ہے، کیونکہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت کب ملے گی؟ فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، پڑھنے کے بعد سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے آئیے میں آج آپ کے سامنے چند نادر نمونے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا کے صفحات پر بہت ساری قومیں ظاہر ہوئیں، بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے اسکالر آئے، بڑے بڑے دین کے علمبردار آئے، انہوں نے دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، قوموں اور جماعتوں میں انقلاب برپا کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ 10 بڑے قراء جنہیں قراءت متواترہ کے امام کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے، ان کی عمریں کتنی تھی؟ جبکہ حدیث بخاری وغیرہ کی اکثر اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اکثر عمر 70 کے درمیان ہوگی، بہت کم ہے جن کی عمریں زیادہ ہوں گی۔ عام عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، اس لیے آپ کی عمر 63 سال تھی، لیکن اللہ نے اس ربانی پیغام کی خدمت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں زندگی گزارنے والے قرہ کی زندگی میں کتنی برکت دی ہے۔ آئیے میں بتاؤں۔ نافع المدنی قرۂ عشرہ میں پہلے نمبر کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی عمر 99 سال تھی، ان کے شاگرد قالون کی عمر 100 سال تھی، ان کے دوسرے شاگرد ورش کی عمر 87 سال تھی۔ قرائے 7 اور 10 کے امام دوسرے نمبر پر ابن کثیر المکی، ان کی عمر 75 سال تھی۔ ان کے 2 شاگرد، پہلے کا نام سوسی اور دوسرے کا نام قنبل، سوسی کی عمر 80 سال تھی اور قنبل کی عمر کتنی تھی؟ تمام قرائے 10 میں سب سے زیادہ عمر تھی، قرآن کی برکت سے 132 سال تھی۔ اللہ اکبر، قرآن کی برکت سے 132 سال۔ قرائے 10 اور 7 کے تیسرے امام ابو عمر البصری، ان کی عمر 84 سال تھی اور ان کے 2 شاگرد، ایک کا نام دوری ہے اور دوسرے کا نام سوسی ہے۔ دوری کی عمر 96 سال، سوسی کی عمر 71 سال، اور قرائے 7 اور 10 میں بڑے اصحاب فن کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ابن عامر الدمشقی، ان کی عمر کتنی تھی؟ ابن عامر کی عمر، جو قرائے 7 میں بڑے قاریوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی عمر 97 سال تھی، یعنی 97۔ ان کے شاگرد ہشام کی عمر 92 سال، ان کے شاگرد ذکوان کی عمر 69 ایئرس، 69 سال۔ قرآن 7 میں بڑے قاری ہیں عاصم بن ابی النبجود، جن کو کہا جاتا ہے حجت فی القراءہ وحسن فی الحدیث، قراءت میں حجت تھے اپنے زمانے کی، سند کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ان کی عمر 107 سال تھی اور ان کے 2 شاگرد، ایک شعبہ اور دوسرے حفص۔ شعبہ کی عمر 98 سال، حفص کی عمر 90 سال تھی۔ حمزہ کی عمر، حمزۃ ما ازکیٰ من متورع اماما صبورا للقرآن مرتلا، حمزہ جو بڑے قاری ہیں۔ حمزہ کے 2 شاگرد، ایک ہے خلف اور دوسرے خلاد۔ خلف کی عمر 79 سال اور خلاد کی عمر 96 سال۔ کسائی کی عمر 70 سال۔ اس کے بعد امام ابو جعفر، جو قرآن 10 میں بڑے امام کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان کی عمر کا پتہ ہے آپ کو؟ ان کی عمر 95 سال۔ ان کے شاگرد یعقوب کی عمر 88 سال، دوسرے شاگرد ادریس کی عمر 93 سال تھی۔ یہ قرائے 7 اور 10 کی تفصیل میں نے بتائی ہے، لیکن ایک اور قاری ہیں سوید بن غفلہ، جو قرائے 7 کے علاوہ ہیں،
جن کو دیکھ کر لوگ امام احمد کا زمانہ یاد کرتے تھے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں نقل کیا کہ انہیں دیکھ کر کے لوگ امام احمد بن حنبل کی زندگی یاد کرتے تھے۔ بہت بڑے قاری تھے، 127 سال کی عمر پائی، بلکہ 128 سال کی عمر، 127 سال کی عمر میں وہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو بھی قرآن سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، انسانیت کے نام، سورہ انبیاء آیت نمبر 50 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ بابرکت ذکر ہے، برکتوں سے لبریز ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کلام کی طرف آؤ، پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو۔ چنانچہ میں آج آپ کو چند ایسے حقائق پیش کر رہا ہوں جن سے انشاءاللہ آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی، علم حدیث کے امام، دین متین کے پاسبان اور اسلامی تاریخ میں بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں۔ ضیاء المقدسی جو اپنے زمانے کے علم حدیث کے امام بنے اور انہوں نے حدیث پر کتابیں جمع کی ہیں، اور انہوں نے حدیث کے موضوع پر الضیاء نامی حدیث کی کتاب جمع کی ہے۔ انہوں نے اپنے استاذ ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی سے شکایت کی کہ علم حدیث کے حصول میں مشقتیں آ رہی ہیں، حدیثیں حفظ نہیں ہو رہی ہیں، اصول حدیث میں میں کمزور ہوں، کسی کام کو کرتا ہوں تو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا۔ تو یاد کیجئے انہوں نے کیا نصیحت کی، کہا اشتغل بالقرآن ینفتح لک ابواب الرحمات والنفحات، قرآن میں مشغول ہو جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، علم و حکمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب جب ہم نے قرآن پڑھا تب تب علم حدیث کے دروازے کھل گئے، علم و حکمت کے سمندر میں میں غوطہ زن ہوا اور ہمارا سینہ کشادہ ہو گیا، علم حدیث کے اندر ہمیں تمکن اور رسوخ حاصل ہوا۔ لیکن اگر قرآن کی مشغولیت میں نے چھوڑی تو ہمارے سامنے ایسا لگا گویا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، دقتیں ہی دقتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یعنی قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے، قرآن کی خدمت کی وجہ سے حدیث کے اندر تمکن اور رسوخ پیدا ہوا، علم حدیث کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور دنیا کے سامنے حدیث کے موضوع پر بڑی اہم ترین تالیف پیش کی جس سے دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، المختارہ۔ آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ جس میدان میں جائیں گے آپ کے لیے بند دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ سارا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم پلین میں ہوتے ہیں تو ہمارا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے، لیکن قرآنی نیٹ ورک کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ علم و حکمت کے دریا بہہ رہے ہیں اور ایمان و عمل کے سمندر میں انسان غوطہ زن ہو رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک قرآنی تاثیر سے متاثر ہے، جب تک قرآنی علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اپنے استاذ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ مسجد نبوی کے قدیم ترین مدرس اور مملکت العربیۃ السعودیہ یعنی سعودی عرب کے اندر انہوں نے بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں۔ ابہا کا علاقہ، جنوب المملکہ، ساؤتھ آف سعودی عربیہ، پورے علاقے میں قرآن کی خدمت کی، جبکہ ایک بھی قاری اور ایک بھی اچھا عالم نہیں تھا اس زمانے میں۔ انہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن پڑھایا لوگوں کو، پورا علاقہ قرآن سے روشن و منور ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، دعات پیدا ہوئے، حفاظ پیدا ہوئے، وہاں کے لوگوں میں شرافت و بزرگی آئی۔ میں نے خود سنا ہے، انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا مسجد نبی میں کہ میرے استاذ ہیں، کہ اسی قرآن کی برکت سے اللہ نے سعودیہ کی شہریت عطا فرمائی۔ اسی قرآن کی برکت سے سعودیہ عربیہ میں بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد بنے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد علی میں پڑھا رہے ہیں، مسجد بلال میں پڑھا رہے ہیں، مختلف مسجدوں میں پڑھا رہے ہیں۔ اسی قرآن کی برکت سے دنیا کی دولتیں اور برکتیں ان کے اوپر نشاور ہوئیں۔ لیکن شیخ عبید اللہ افغانی نے دنیا کو طلاق دے دیا، کبھی دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ ان کے سامنے آ کر تلمس کا شرف حاصل کرتے تھے، ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے، بلکہ ان کا نام لینے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی قرآن کی برکت سے مسجد نبوی کے
بعض مدرسین بھی ان کے شاگرد بنے ہیں۔ اسی قرآن کی برکت سے ہمارے استاذ قاری بشیر صدیق جو 3 نمبر گیٹ سے داخل ہوں گے تو سامنے ایک بڑا ضعیف العمر شخص، خوبصورت بزرگ گدے پہ بیٹھتا ہے، قرآن کی خدمت انجام دیتا ہے مغرب کے بعد۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں مسجد نبوی میں آیا، کہاں کہ قرہ کا دور نہیں تھا، گرمی کی شدت ہوا کرتی تھی، یہ پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، میں اکیلے قرآن کی تعلیم دیتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو میری آواز کو سن کر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں نے قاری عبد الباسط اور خلیل حسری کے ساتھ مغرب میں 6 سال ایک اسٹیج پر تلاوت کی۔ اسی قرآن کی برکت سے مجھے سعودیہ کی شہریت حاصل ہوئی، کیونکہ مغرب کے بادشاہ نے ملک خالد کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے درمیان ایک عظیم قاری ہے، آپ اس کو سعودیہ کی شہریت دیں۔ اسی قرآن کی برکت سے سعودیہ کی شہریت حاصل ہوئی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، روتے ہوئے واللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہ ہم نے خود کھایا، خود پڑھایا، پیاز کھا کر، سوکھی روٹیاں کھا کر مسجد نبوی میں نے قرآن پڑھایا ہے۔ تو آج دیکھو مسجد نبوی کے ایک بڑے امام جنہیں دنیا جانتی ہے آل قاسم کے نام سے، عبد المحسن آل قاسم ان کے شاگرد ہیں، علی جابر جو انتقال کر گئے خانہ کعبہ کے امام ان کے شاگرد، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ۔ شیخ کا دورہ امریکہ اور یورپ میں ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کے ساتھ، اور بڑے بڑے اداروں کا مراجعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے قرہ کو تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ شخص جس کو سعودیہ کی شہریت حاصل ہوئی، بڑے بڑے قاری جو مسیح نبی کے مدرس ہیں، ان کے سامنے آ کے قرآن سیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلندی پہ لے جائے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلیل کر دے گا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ کہ ہم سب قرآنی تعلیمات کو عام کریں گے۔ شیخ نے مجھے ایک نصیحت کی ہے، مجھے اجازت القراءت دیا ہے، میری قرأت کی سند رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو لے کر اگر جنگل میں بھی بیٹھ جاؤ گے منگل آ جائے گا۔ قاری قرآن کبھی بھوکا نہیں رہتا، عالم قرآن کبھی بھوکا نہیں رہتا، حافظ قرآن بھوکا نہیں رہتا۔ قرآن کی برکت ہے کہ جنگل میں بھی رہو گے تو اللہ روزی کے دروازے کھول دے گا۔ شیخ نے نصیحت کی ہے۔ دوسری نصیحت کی ہے کہ آپ اس فن کو زندہ کرو، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے قاری تھے تمہارے ملک میں، لیکن آج ایک ڈھیلا مارو گے، یہ ان کا جملہ ہے، عربی اور اردو دونوں جانتے ہیں، تو 100 عالم نظر آئیں گے۔ 100 ڈھیلا مارو گے، ایک بہترین قاری اور قرآن کا عالم نہیں ملے گا۔ ضرورت ہے کہ تم خدمت کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ لیکن قرآن سیکھنے سے مراد صرف الفاظ نہیں، الفاظ بھی اور معانی بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، ایمانی خوشگوار فضا میں سانس لی تو قرآن پڑھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، لیکن تم لوگوں نے قرآن سیکھا، ایمانی حرارت اپنے اندر پیدا نہیں کی تو تمہیں فائدہ کم ہوا۔ سلف صالحین نے اپنے ایمان کو درست کیا، ایمانی سانچے میں ڈھل کر اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھا تو ایمان کی خوشبو سے معطر ہوئے، اور جہاں گئے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ اس لیے ہم سب یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور اس کے معنی کو بھی سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، جس طرح ہم قرآن کے الفاظ تجوید پہ محنت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں تفسیر پہ محنت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہو لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتا ہو۔ اس لیے ہر دور ہر زمانے میں بڑے بڑے فتنہ پرور پیدا ہوئے، بڑے بڑے فتنہ انگیز پیدا ہوئے، مسلمانوں کے اندر اختلاف اور نفرت کی لکیریں کھینچ دی۔ ان میں ان لوگوں کا نام بھی آتا ہے جو قرآن کے قاری تو تھے لیکن قرآن کے مفسر نہیں تھے۔ ہم آپ کو قرآن کا مفسر بنانا چاہتے ہیں، ہم قاری اور مفسر دونوں بنانا چاہتے ہیں۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز کہ قرآن کریم پڑھنے کے باوجود بھی بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے، فتنہ انگیز پیدا ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پر محنت کی لیکن تفسیر پر محنت نہیں کی۔ تفسیر کا مطلب قرآن کے معانی کو، قرآن کریم کی وضاحت کو، اور قرآن کریم کی جو تشریحات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ نے بیان کی، ان پر توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں دنیا میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ اس لیے انشاءاللہ تفسیر اور تفسیر کے اصول اور تفسیر سے متعلق ہدایات اور علم تفسیر جاننے کے فوائد و ثمرات اور تفسیر نہ جاننے کے نقصانات، یہ انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے انداز میں نیا پیغام لے کر قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی موتیوں کو سمیٹتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں نشاور کریں گے کہ یہ موتیاں لے لو، علم و حکمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ، تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، امن و سلامتی کی فضا ہموار ہو اور انسانیت اپنے حقیقی رب کو پہچان لے اور دنیا میں امن و شانتی کی دعوت دے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ماحول میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔